ہیلو اینڈ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسلامک ممالک کو بے حد نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان کی سب سے زیادہ طاقت اوہل ہے۔ زیادہ ممالک میں بادشاہت کا رواج ہے۔ اس میں بادشاہت ایک ہی انسان یا ایک ہی خاندان میں رہتی ہے اور اسے شاہی خاندان کہا جاتا ہے۔ جتنی ترقی پچھلے 10 سالوں میں دبئی نے کی ہے اور کسی بھی اسلامی ممالک نے نہیں کی۔ دبئی ہے تو لبرل سٹیٹ، لبرلزم کے نام پر بہت سے غیر اسلامک بہت سی برائیوں کو جگہ دی ہے۔ آج ہم دبئی کی 5 بڑی غیر اسلامی برائیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹ ٹی وی۔ سب سے پہلے ہے دبئی میں موجود بارز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب پینا سختی سے منع ہے اور اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس چیز کو اسلام میں حرام قرار دیا جاتا ہے نہ تو مسلمان اسے استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر تجارت کر سکتا ہے۔ لیکن دبئی میں، جو کہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، بے حساب بارز بنائی گئی ہیں جہاں ہر قسم کی شراب بیچی جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک قانون ہے۔ وہاں پہ شراب پینے کے لیے لائسنس بنوانا پڑتا ہے، جس کی شرائط کچھ یوں ہیں۔ اس کے لیے آپ کی عمر 21 سال سے زیادہ، آپ کی ماہانہ تنخواہ 3000 درہم سے زیادہ اور انسان نان مسلم ہو، اسے ہی یہ لائسنس دیا جاتا ہے۔ دبئی میں بہت ہی زیادہ بارز بنائی گئی ہیں جہاں پہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ شراب نوشی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کسینوز۔ جیسا کہ شراب اور جوا دونوں کو ہی اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن دبئی میں بہت ہی زیادہ جوئے کے اڈے، جنہیں وہاں کی زبان میں کسینوز کہا جاتا ہے، بنائے گئے ہیں۔ ان میں جدید طرح کی گیمز پر جوا کھلایا جاتا ہے۔ ادھر روز ہزاروں لوگ کروڑوں روپیہ ہارتے اور جیتتے ہیں۔ بدقسمتی سے دبئی میں 2 انٹرنیشنل سب سے بڑے کسینوز بن چکے ہیں، جدھر دنیا بھر کی مختلف گیموں پر جوا کھلایا جاتا ہے اور مختلف ٹیبل بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر میچوں پر جوا کھیلنا بہت زیادہ ہے، اور خاص کر اونٹوں کی ریسوں پر۔ یہاں کے شیخ اور دوسرے ممالک سے ہوئے لوگ دوسرے میچز اور کیمل ریسنگ پر بہت ہی پیسہ لگاتے، جیتتے اور ہارتے ہیں۔ نیکسٹ نمبر 3 پہ ہے پورک۔ پورک جو کہ انگلش کا لفظ ہے، عام زبان میں اسے سور کا گوشت کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ اسلام میں اسے ہاتھ لگانا یا اس کے گوشت کو لگانا حرام ہے۔ یورپین کنٹریز میں تو یہ غیر مسلم بہت کھاتے ہیں، لیکن اب دبئی جو کہ اسلامک سٹیٹ ہے، ادھر بھی اس کا رواج ہے۔ دبئی میں جگہ جگہ پر پورک سٹورز بنا دیے گئے ہیں۔ دبئی اسلامک سٹیٹ ہونے کے باوجود پورک بیچنے کا بھی لائسنس دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے ہوٹلز بھی بنا دیے گئے ہیں جہاں پہ پورک پکا کر بھی کھلایا جاتا ہے۔ شارجہ کے علاوہ پورے دبئی میں پورک بیچا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں ہر آنے والے کو خوش آمدید کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک اسلامی ریاست ہونے کی حیثیت سے ایسا کام کرنا ایک شرمناک کام ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے ڈریسنگز۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں غیر اخلاقی لباس کو زیب تن کرنا منع ہے، لیکن دبئی میں سب سے بڑا مسئلہ ڈریسنگ کا ہی ہے، کیونکہ دبئی ایک لبرل سٹیٹ ہے۔ یہاں پہ تمام ممالک سے مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنا کلچر بھی لاتے ہیں، جس کی وجہ سے ادھر ڈریسنگ میں بہت ہی اعتزاز پایا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف وہاں پہ ہمیں برقع پہنے ہوئے عورتیں نظر آتی ہیں، وہیں پر یورپین ڈریسز میں بھی ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، اور یہ سب حکومتی اجازت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ نیکسٹ نمبر 5 پہ ہے نائٹ کلبز۔ کہا جاتا ہے کہ دبئی میں رات نہیں ہوتی۔ دبئی کی راتیں وہاں کے دن سے بھی زیادہ روشن ہوتی ہیں۔ دبئی جو کہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے، وہاں پر بہت ہی زیادہ نائٹ کلبز موجود ہیں جہاں پر ساری رات بے حیائیوں کے کام ہوتے ہیں۔ یہ کلبز رات 10 بجے سے صبح 2-3 بجے تک کھلے رہتے ہیں، جہاں پر ناچ گانا کیا جاتا ہے۔ دبئی ہے تو ایک اسلامک ریاست، لیکن نائٹ کلب کی سرزمین بن چکا ہے۔ مختلف ممالک کے لوگ ان کلبز میں آ کر اپنا دل بہلاتے ہیں اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر جوا، شراب نوشی وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 5 کام جو دبئی ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود سر انجام دے رہا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔